اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ تنبیہان الاول انہ سمع ام العبید فذو عبید بالنسب واما قریشا فانا افضلها وفیہ دلیل علی امور۔ بحث ہماری آج دو تنبیہوں کے بارے میں ہے۔ پہلی تنبیہ یہ ہے کہ ام العبید فذو عبید بالنسب، اور دوسری واما قریشا فانا افضلها۔ یہ جو پہلی تنبیہ ہے ام العبید فذو عبید واما قریشا فانا افضلها، یہ چند امور پر دلیل ہے۔ یہ جو مثالیں دی ہیں یہ چند امور پر دلیل بن سکتی ہیں۔ یہ جو سنا گیا ہے ام العبید فذو عبید واما قریشا فانا افضلها، یہ چند امور کے اوپر جو ہے نا یہ دلیل ہے۔ ایک کیا ہے؟ احدھا، ان امور میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو اما کو پہلے ہم نے فرض کیا تھا مہما یکن من شیئن، وہ لازم نہیں ہے کہ اما جو ہے مہما یکن من شے کے معنی میں ہو، بلکہ جائز ہے کہ مہما یکن من شے کے علاوہ بھی آپ فرض کر سکتے ہیں اما کو، جو محل کے لائق ہو، محل کے جو لائق ہو اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں۔ اما کو مہما یکن من شے کی بجائے جو محل اور مقام کے لائق ہے آپ اس کے مطابق بھی کیا کرتے ہیں؟ مقدر کر سکتے ہو۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ یعنی اب اما کی جگہ پہ آپ کیا فرض کر سکتے ہیں؟ مہما ذکرت العبید فذو عبید۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی مطلب یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اما کو جو ہم نے پہلے فرض کیا تھا مہما یکن من شیئن فزید ذاہب، کہ اما جو ہے مہما یکن من شے کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں اس مثال سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اما کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اس کو مہما یکن من شے کے معنی میں لینا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اما ہمیشہ مہما یکن من شے کے معنی میں ہو، بلکہ اس کے علاوہ بھی جائز ہے محل کے لائق، جو چیز محل کے لائق اور مناسب ہے وہ بھی آپ یہاں فرض کر سکتے ہیں۔ یعنی اما کو آپ فرض کر سکتے ہیں۔ مثلا اب یہاں اس میں ام العبیدہ، اما کی جگہ پہ کیا رکھیں؟ مہما ذکرت العبید فذو عبید۔ ٹھیک ہے؟ اما قریشا فانا افضلها، مہما ذکرت قریشا فانا افضلها۔ تو پس یہ مثال پہلی تو اس بات کی دلیل ہے کہ اما ہمیشہ کے لیے مہما یکن من شے کے لیے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اما کو محل کے مطابق اس مہما کی جگہ پر کچھ اور بھی فرض کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا امر ہے آگا جان۔ دوسرا امر جو ہے اما جو ہے وہ عاملہ نہیں ہے۔ ام العبیدہ، عبیدہ میں اما عاملہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حرف جو ہے وہ مفعول بہ میں عمل نہیں کرتا ہے۔ اما حرف ہے اور عبیدہ مفعول ہے، اما جو ہے وہ مفعول بہ میں عمل نہیں کرتا ہے۔ دوسرا امر جو سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ اما عاملہ نہیں ہے۔ اما عاملہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حرف ہے
اور حرف مفعول بہی میں عمل نہیں کرتا ہے۔ دوسرا امر یہ سمجھ میں آیا اس مثال سے۔ اور تیسرا امر جو سمجھ میں آیا وہ یہ ہے اما زیدن فانی اکرمو، یہ جائز ہے بر فرض کے محذوف کے عمل کو جائز سمجھیں کہ معذوف عمل کر سکتا ہے، ایک معذوف چیز عمل کرتی ہے۔ اما زیدن فانی اکرم جو ہے یہ جائز ہے اس فرض کی بنا پر کہ عمل معذوف کے لیے ہے، معذوف کے لیے بھی عمل ہے۔ تو یہ جو پہلی تنبیہ ہوئی میرے عزیزو، اما العبید فذو عبید بالنسب و اما قریشن فان افضلها، اس میں چند امور کے اوپر جو ہے دلیل ہے۔ پہلا امر یہ تھا کہ اما جو فرض کرتے تھے مہما یکن من شے، ہمیشہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اما کا معنی مہما یکن من شے ہو، بلکہ محل کی مناسبت سے جو اس کے لائق ہے مہما ذکرتا بھی کر سکتے ہیں، پہلا امر۔ دوسرا امر یہ ہے کہ اما عاملہ نہیں ہے، کیونکہ اما حرف ہے اور حرف مفعول بہ جو عبیدہ ہے اس میں عمل نہیں کرتا۔ اما یہاں عاملہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اما حرف ہے اور حرف مفعول بہ میں عمل نہیں کرتا۔ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے اس مثال سے۔ اور تیسرا امر جو ہے وہ یہ ہے کہ اما زیدن فانی اکرم والی مثال جائز ہے بر فرض کی ہم کہیں معذوف کا عمل ہے کہ زید کو نصب دینے والا ایک فعل ہے، کوئی پیچھے معذوف ہے، عمل معذوف کی بنا پر اما زیدن فانی اکرم جائز ہے۔ یہ تھی جناب پہلی تنبیہ۔ پہلی تنبیہ جو ہے ایک مثال دی ہے اور اس سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ چند امور پر یہ دلیل ہے۔ چند امور جو میں نے بیان کیے ہیں کہ تقریباً 3 تھے۔ تنبیہ ثانی جو ہے، جو دوسری تنبیہ ہے وہ یہ ہے کہ اما ذا کنتم تعملون میں جو اما ہیں، یہ آغا جان، یہ اما جو پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے۔ دوسری تنبیہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اما جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اما شرطیہ توکیدیہ تفصیلیہ، یہ اما جو اس آیہ مجیدہ میں ہے اما ذا کنتم تعملون، یہ وہ اما نہیں ہے، بلکہ یہ 2 کلمے ہیں، ام منقاطعہ اور مائے استفہامیہ۔ یہ 2 کلمے اما، ام منقاطعہ اور مائے استفہامیہ ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات؟ آ جائیے اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ تنبیہانے یعنی ہا ہونا تنبیہانے، یہاں 2 تنبیہیں ہیں۔ الاولو یعنی التنبیہ الاولو انہ سمع اما العبید فذو عبید بالنسب و اما قریشن فانا افضلها، سنا گیا ہے اما العبید فذو عبید بالنسب کے ساتھ عبیدہ، و اما قریشن فانا افضلها، یہ جو ہے سنا گیا ہے۔ وفیہ دلیل علی امور، اس میں فیہ یعنی یہ جو اما العبیدہ والی مثال و اما قریشن، فیہ اس میں دلیل علی امور، اس میں دلیل ہے علی امور، چند امور پر دلیل ہے۔ فیہ اس مثال میں کیا ہے؟ دلیل ہے علی امور، چند امور پر یہ کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اما قریشن فان افضلها، اما قریش جو پس میں کیا ہوں اجن بہترین ہوں، فان افضلها، اما جو قریش ہے فان افضلها، میں اس سے افضل ہوں۔
توجہ، احدھا علی امور تھا نا، احدھا ان میں سے ایک کیا ہے، انہو لا یلزم ان یقدر مہما یکن من شیئن، لازم نہیں ہے فرض کیا جائے مہما یکن من شیئن، کہ اما جو ہے وہ مہما یکن من شیء لازم نہیں ہے، بل یجوزو ان یقدر غیرہ من ما یلیق بالمحل، بلکہ جائز ہے فرض کیا جائے غیرہ مہما یکن من شیء کے غیر کو فرض کرنا جائز ہے، من ما یلیق بالمحل جو محل کے لائق ہو، محل کو دیکھیں گے جو اس کے لائق ہے وہ فرض کر لیں۔ از تقدیر ہونا مہما ذکرتا، چونکہ یہاں تقدیر کیا ہے، مہما ذکرتا، یعنی اما کو فرض کریں مہما ذکرتا لبید فذو عبیدن، مہما آپ جو عبید کا ذکر کریں گے تو وہ ذو عبید ہے، ٹھیک ہے۔ تو پس اگر پہلی کیا ہوئی، انہو لا یلزم ان یقدر مہما یکن من شیء، لازم نہیں ہے کہ آپ فرض کریں اما کو مہما یکن من شیء، بل یجوز ان یقدر غیرہ، بلکہ جائز ہے فرض کیا جائے غیرہ غیر مہما یکن بھی جائز ہے، من ما یلیق بالمحل جو محل کے لائق ہے، از تقدیر ہونا مہما ذکرتا، چونکہ یہاں تقدیر مہما ذکرتا ہے، مہما ذکرتا اما کی جگہ پہ رکھو گے مہما ذکرتا۔ الثانی دوسرا امر، انا اما لیست العاملہ اذ لا یعمل الحرف فی المفعول بہ، دوسرا امر یہ ہے کہ اما عاملہ نہیں ہے چونکہ حرف مفعول بہ میں عمل نہیں کرتا ہے، اذ لا یعمل الحرف فی المفعول بہ، حرف مفعول بہ میں عمل نہیں کرتا ہے۔ الثالث تیسرا امر یہ انہو یجوزو اما زیدن فانی اکرم، اما زیدن فانی اکرمو، اما زید جو ہے میں اس کا کیا کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، اما زیدن فانی اکرمو، اما زید جو ہے میں اس کا کیا کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ الا تقدیر العمل للمعذوف، بار فرض کے معذوف کے لیے عمل ہو، معذوف کے عمل کو جائز سمجھیں تو یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ دوسری تنبیہ ابھی، التنبیہ الثانی، التنبیہ الاول اور یہ ہے التنبیہ الثانی، انہو لیس من امثلۃ اما التی فی قولہ اما ذا کنتم تعملون، بل ہے کلمتان ام المنقطعہ و ما الاستفہامیہ۔ دوسری جو تنبیہ ہے، انہو لیس من امثلۃ اما، اما کی مثالوں میں سے یہ نہیں ہے، اما جو پیچھے پڑھ رہے ہیں اما شرطیہ تفصیلیہ، یہ جو ابھی بتا رہے ہیں انہو لیس من امثلۃ اما، اما کی مثالوں میں سے یہ نہیں ہے، التی فی قولہ، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں جو اما ہے، اما ذا کنتم تعملون، ٹھیک ہے، بلکہ یہ کیا ہے اما، بل ہے یا کلمتان ام المنقطعہ و مل استفہامیہ، بلکہ یہ دو کلمے ام منقطعہ اور مائے استفہامیہ ہے۔ تنبیہان تمام ہو گئی آگا جان۔ اما، اس کے بعد آ گیا جناب علی اما، پہلے پڑھا ہے اما، اب ہے اما۔ اما کے بارے میں بتا رہے ہیں، کبھی کبھی اس کے حمزہ کو فتح دیا جاتا ہے، اما کے حمزے کو کبھی کبھی فتح دیا جاتا ہے، اور اس کی پہلی میم کو یا میں کیا ہے تبدیل کیا جاتا ہے، تو کیا بن جائے گا، اما کے حمزے کو فتح دیں اور پہلی میم کو یا میں بدلیں تو ہو جائے گا آئی ما، آئی ما۔ پھر یہاں ممکن ہے سوال ہو کہ جب یہ حمزہ کو دو گے فتح اما تو وہ پیچھے والا بھی تھا اما، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہوگا، ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، ظاہر ہے جب اس اما کو آپ فتح دو گے تو ہو جائے گا اما اور پیچھے والا بھی اما، اس میں اور اس میں کیا فرق ہو جائے گا، ایک نقطہ یہ ہے بہت کام آئے گا، ادبیات متکفل رفع شبہات نہیں ہیں، قرائن سے یہ باتیں سمجھی جاتی ہیں،
ادبیات کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ شبہات کو دور کرنے کی خاطر یہ لکھی گئی ہے، نہیں، ادبیات متکفل اور ذمہ دار رفع شبہات نہیں ہے، اس کا کام ہے بتانا۔ یہ چیزیں قرائن سے سمجھیں گے کہ یہ کون سا ہے، نقطہ یاد رکھنا۔ اچھا، یہ اما جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ عاطفہ ہے، اکثر کی نظر میں عاطفہ ہے، اور اس اما سے مراد اما ثانیہ ہے، یعنی یہ جو اما عاطفہ ہے علماء کی مراد، تو جب اما آ رہا ہوگا تو دوسرا اما مراد ہے، دوسرا اما عاطفہ ہے۔ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ اما اخ لک فی الدین و اما نذیر لک فی الخلق۔ تو ایک تو یہ شروع والا اما اخ لک فی الدین و اما نذیر لک فی الخلق، یہ اما جس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اما عاطفہ ہے، یہ اما جو عاطفہ ہے اس مولا امیر کے کلام میں جو آیا ہے وہ اما دوسرا مراد ہے۔ اما جو عاطفہ ہے اس اما سے مراد عزیزو پہلا اما نہیں ہے، دوسرا اما جو ہے نا وہ مراد ہے۔ اما عاطفہ کون سا ہے؟ یہ دوسرا ہے۔ یونس، فارسی، ابن کیسان، ان کا کہنا ہے کہ یہ عاطفہ نہیں ہے پہلے کی طرح، جس طرح پہلا اما عاطفہ نہیں ہے۔ آگے یونس و فارسی و ابن کیسان کہتے ہیں کہ دوسرا اما بھی عاطفہ نہیں ہے، جس طرح پہلا عاطفہ نہیں ہے دوسرا بھی عاطفہ نہیں ہے۔ اور ان کے ساتھ ابن مالک بھی موافق ہیں۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ جو اما ہے، یہ جو اما ہے نا دوسرا، غالباً واو عاطفہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا یہ جو اما ہے آپ دوسرے کی بات کر رہے ہیں عاطفہ ہے، یہ عاطفہ نہیں ہے پہلے کی طرح۔ کیوں؟ کیونکہ اس اما کے ساتھ اکثر واو عاطفہ لگی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب واو عاطفہ لگی ہوئی ہوتی ہے تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حرف عاطف پر تو داخل نہیں ہوگا نا کہ واو بھی عاطفہ ہو اور اما بھی عاطفہ ہو۔ اگر عاطفہ ہو تو لازم آئے گا نا عاطف کا عاطف پر، حرف عاطف کا عاطف پر داخل ہونا لازم آ رہا ہے، لہذا یہ اما ثانی غالباً واو عاطفہ کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا یہ دوسرا اما عاطفہ نہیں ہے، ورنہ اگر عاطفہ ہو تو لازم آتا ہے حرف عطف کا، حرف عطف پر داخل ہونا لازم آتا ہے۔ خوب، ابھی تک میں نے کیا کہا؟ ابھی یہ باتیں آپ کی خدمت میں کی ہیں کہ اما کے بارے میں کہا گیا ہے، اکثر علماء نے کہا ہے کہ یہ حرف عاطفہ ہے، البتہ اس اما سے مراد دوسرا اما ہے، پہلا نہیں ہے۔ لیکن بعض نحوی، یونس، فارسی، ابن کیسان یہ کہتے ہیں یہ پہلے اما کی طرح یہ عاطفہ نہیں ہے، پہلے اما کی طرح یہ عاطفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ غالباً توجہ، یہ جو دوسرا اما ہے اس کے ساتھ واو عاطفہ لگی ہوئی ہوتی ہے، پس یہ اما عاطفہ نہیں ہے، ورنہ اگر عاطفہ ہو تو لازم آئے گا عاطف کا اپنے دوسرے حرف عطف پر داخل ہونا لازم آتا ہے، جو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو بات یہ ہو گئی۔ اچھا، جو پہلا اما ہے، جو پہلا اما ہے اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں نا کہ وہ عاطفہ نہیں ہے۔ یہ جو اختلاف ہے نا دوسرے اما میں، بعض کہتے ہیں عاطفہ ہے اور بعض کہتے ہیں یہ عاطفہ نہیں ہے، لیکن جو پہلا اما ہے اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ وہ عاطفہ نہیں ہے، پہلا اما عاطفہ نہیں ہے، 100% سب کہتے ہیں۔ دوسرے میں اختلاف ہے، کیوں پہلا عاطفہ نہیں ہے؟ کیونکہ لازم آتا ہے عامل اور معمول کے درمیان فاصلہ لازم آتا ہے، پہلا اما عاطفہ نہیں ہے، ورنہ عامل اور معمول میں کیا ہے جان؟ فاصلہ لازم آتا ہے حرف عطف کا، یا عامل کے دو معمولوں میں ایک اور دوسرے معمول کے درمیان
فاصلہ لازم آتا ہے یا بدل اور مبدل کے درمیان فاصلہ لازم آتا ہے، اور یہ یقین اور 100% ہے کہ عامل اور معمول میں درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، عامل کے دو معمولوں میں ایک اور دوسرے میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، بدل مبدل میں کسی چیز کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اما پہلے اما کو عاطفہ سمجھیں تو عامل اور معمول، عامل کے دو معمولوں میں ایک اور دوسرے کے درمیان فاصلہ اور بدل اور مبدل میں فاصلہ لازم آئے گا۔ پس پہلا اما عاطفہ نہیں ہے ان دلیلوں کی بنا پر۔ اس کے بعد پھر اما کے معنی شروع ہو رہے ہیں۔ پہلے یہی جو بحث تھی اما میں کہ یہ کیا ہے، پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے بحث بات شروع ہوگی کہ اما کے معنی کیا ہیں، وہ پھر انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ توجہ کرو۔ اما قد تفتح حمزتھا، اما کبھی کبھی اما کے حمزے کو فتح دیا جاتا ہے، وقد تبدل میمھا الاولی یان، اور کیا کیا جاتا ہے کبھی کبھی میمھا الاولی پہلی میم کو یا میں کیا ہے بدل دیا جاتا ہے، و اما عاطفۃ عند الاکثر، اور اما عاطفہ ہے عند الاکثر، اکثر کی نظر میں اما عاطفہ ہے۔ و مرادہم اما ثانیہ، مراد علماء کی دوسرا اما ہے، فی نحو قول امیر المومنین علیہ السلام فإنہم صنفان، دو صنف ہیں، فإنہم لوگوں کی دو صنف ہیں، اما اخ لک فی الدین کہ یا وہ آپ کا دینی بھائی ہے، برادر دینی ہے، و اما نذیر لک فی الخلق یا وہ مخلوق ہونے میں، انسان ہونے میں آپ کی نذیر ہے، انسان تو ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ وَزَعَمَ یونس، اچھا اس میں بلا محل شاہد کیا، یہ دوسرا اما ہے، یہ جو و اما ہے نا یہ کہتے ہیں عاطفہ ہے۔ وَزَعَمَ یونس والفارسی وابن کیسان انا غیر عاطفۃ کلولا، یونس فارسی ابن کیسان نے گمان کیا ہے کہ یہ اما عاطفہ نہیں ہے کلولا، پہلے والے اما کی طرح۔ ووافقہم ابن مالک لملازمتہا غالباً الواو العاطفہ، ووافقہم ابن مالک، وافقہم یونس فارسی ابن کیسان کہ کیا ہیں ابن مالک ان کے موافق ہے، ابن مالک یونس فارسی اور ابن کیسان کے موافق ہیں، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ دوسرا اما عاطفہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لملازمت غالباً الواو العاطفہ، کیونکہ یہ اما غالباً اکثر اوقات واو عاطفہ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر عاطفہ مانے تو پھر حرف عطف کا حرف عطف پر لازم ہونا لازم آتا ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ تو پس اگر آگا جان واو ہو گئی عاطفہ تو ان کی نظر میں یہ اما کیا ہے، یہ ابن مالک کو یونس و فارسی اگر عاطفہ نہیں سمجھتے تو سوال ہو سکتا ہے واو عاطفہ ہے تو یہ اما کیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں یہ ہے زائدہ، واو کے ساتھ والا اما عاطفہ نہیں زائدہ ہے۔ ولا خلاف فی ان اما الاولی غیر عاطفۃ، اختلاف ہی نہیں ہے کہ پہلا اما عاطفہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہے جی؟ لے اعتراض یا بین العامل والمعمول، چونکہ فاصلہ لازم آتا ہے عامل اور معمول کے درمیان، فی نحو قام اما زید و اما امرن، ٹھیک ہے، قام اما زید و اما امرن، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر اما ہو، پہلا اما عاطفہ ہو تو عامل جو کہ قامہ ہے اور زید جو اس کا معمول ہے، ٹھیک ہے، اس کے درمیان فاصلہ لازم آ رہا ہے، فاصل لازم آ رہا ہے، جبکہ ٹھیک نہیں ہے فاصلہ، نہ عامل اور معمول میں فاصلہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اما فاصلہ آئے گا درمیان میں، قامہ عامل زید معمول اما درمیان میں، ٹھیک ہے۔ وَبَيْنَ عَهْدِ معمولی العامل و معمولہ الآخر، اور عامل کے دو معمولوں میں سے ایک اور دوسرے معمول کے درمیان فاصلہ لازم آتا ہے، عامل کے دو معمولوں میں ایک اور دوسرے معمول کے درمیان فاصلہ لازم آتا ہے، قبلہ جب پہلا اما عاطفہ مانے تو، فی نحو رأیت اما زیدن و اما امرن، یہاں چیک کرو، رأیتو
फेल, तो एक आमिल जैद माजरत, तो एक मामूल रहे, तो एक मामूल जैदन दूसरा मामूल, आमिल रा वाला मादा, आमिल के दो मामूलों में, एक तो और दूसरा जैद, इनमें क्या लाजिम आ रहा है? आमिल के दो मामूलों में एक मामूल और दूसरे के दरमियान फासला, तो और जैद में इम्मा का फासला है। व बैनल मुबदल मिन व बदल ही, मुबदल मिन और बदल के दरमियान भी फासला लाजिम आता है। कब? बात ना भूलें, पहला इम्मा आतफा माने तो, जबकि बदल मुबदल में फासला ठीक नहीं है ना, वो कौल ही, जैसे कि अल्लाह कौल है, अल्लाह ताला का कौल है, कुल मन कान फी ज़लालति फलयमदुद लहुर रहमानु मद्दा हत्ता इज़ा राअौ मा युअदून इम्मल अज़ाबा व इम्मस साअता। ठीक है, यहाँ जनाब अली चेक करो, इज़ा राअौ मा युअदून इम्मल अज़ाबा व इम्मस साअता, यहाँ क्या हो रहा है आगा जान? तवज्जो फरमाइए, यहाँ अजाब बदल है लफ्ज़ मा से, हत्ता इज़ा राअौ मा युअदून। ठीक है, इम्मल अजाबा, ये जो अजाब है ये बदल है लफ्ज़ मा, मा जो है मा युअदून में, लफ्ज़ मा जो है उसमें, और अजाब जो बदल है उसमें, बदल और मुबदल में शिद्दत का इर्तिबात है, फासला नहीं होना चाहिए। क्या बात कर पाया भला? मा युअदून इम्मल अज़ाब, ये अज़ाब बदल है मा युअदून का, तो इम्मा दरमियान में फासला आ रहा है। ठीक है, बदल मुबदल में, अज़ाब बदल है। फ़इन्नमा बअदल ऊला बदलुन मिन मा क़बला, इन्नमा बअदल ऊला, मा बअदल ऊला, मा बअदे अम्मा अव्वल, मा बअदे इम्मा अव्वल के अज़ाब है बादे ऊला, इन्नमा बअदल ऊला, अम्मा ऊला के बाद जो है, जो क्या है? अज़ाब, बदलुन मिन मा क़बला, ये बदल है मा कबल का, जो कि लफ्ज़ मा है वो मुबदल है, ये बदल है। ठीक है, इसके बाद अगर जान इम्मा के ना 5 मानी बता रहे हैं, जो कि इंशाअल्लाह इसको हम अगले जलसे में ना अर्ज़ कर लेंगे आप भाइयों की खिदमत में। तवज्जो फरमाइए, मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामत रहो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।